معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اس سال ماہ محرم کے اس مہینے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے واقعہ حضرت امام حسین کی کنیز حضرت شیریں کا۔ یہ شیریں کون ہے؟ جب آپ ایران کی جنگ فتح کر کے آئے تو پھر حضرت شہربانوں کے ساتھ ان کی کنیزوں میں شیریں بھی آئی، باقی سب کو آزاد کر دیا، لیکن شہربانوں نے شیریں کو نہیں جانے دیا۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب زمانہ آگے بڑھا تو ایک دن امام علی مقام نے شیریں سے کہا کہ اب تم اپنا گھر بساؤ، شادی کرو۔ وعدہ لیا شیریں نے کہ آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ نے وعدہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے میں تیرے گھر آؤں گا۔ لیکن سامعین، کس طرح سے کس حالت میں امام علی مقام اپنی اس کنیز شیریں کے گھر پہنچے، یہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ لکھا ہے جناب قاری انوار عالم ادے پوری بجنور نے، میوزک سے سنوارا ہے راجو خان نے۔ یہ ریکارڈنگ ہے ایس کلیانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندھی جی کی، اور یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے حاجی تسنیم عارف سید پور بدایونی کی ہے۔ یوٹیوب چینل ہے تسنیم عارف آفیشیل یوٹیوب چینل، آئیے ملاحظہ کریں حضرت شیریں کا واقعہ جو بہت ہی حسین ہے۔ اور میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل تسنیم عارف آفیشیل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والا ہر واقعہ آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ تو لیجئے ملاحظہ کیجئے گا شیریں کا واقعہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، بغور ہو کر سماعت فرمائیے گا شیریں کا واقعہ۔ بیان حضرت شیریں سنو غمناک قصہ ہے، بیان حضرت شیریں سنو غمناک قصہ ہے، بیان حضرت شیریں سنو غمناک قصہ ہے۔ سوانے کربلا کا یہ بھی ہے انوار حصہ ہے، سوانے کربلا کا یہ بھی ہے انوار حصہ ہے۔ بیان حضرت شیریں سنو غمناک قصہ ہے، بیان حضرت شیریں سنو غمناک قصہ ہے، بیان حضرت شیریں سنو غمناک قصہ ہے۔ سوانے کربلا کا یہ بھی ہے انوار حصہ ہے، سوانے کربلا کا یہ بھی ہے انوار حصہ ہے، سوانے کربلا کا یہ بھی ہے انوار حصہ ہے۔ بڑا ہی شان والا سرور دین کا گھرانہ تھا، فدا جس کے حسین کردار پہ سارا زمانہ تھا۔ کیا کرتے تھے وعدہ کوئی جو اس کو نبھاتے تھے، غلاموں پر کنیزوں پر مہربانی دکھاتے تھے۔ پگھل جاتا تھا دل دشمن کا وہ کردار الفت تھا، نہ منگتا لوٹتا خالی وہ ایثار سخاوت تھا۔ ہمیشہ بے سہاروں کو سہارے سے نوازا ہے، بڑے ہی پیار سے اس گلشن امت کو سینچا ہے۔ اندھیرے سے نکالا ہے جہاں کو روشنی دی ہے، وفا کے نور سے مردہ دلوں کو زندگی دی ہے۔ حسین بن علی سرکار والا کے نواسے تھے، علی شیر خدا اور فاطمہ کے آپ بیٹے تھے۔ شہربانوں تھی بیوی آپ کی ایران کی ملکہ، تھی شہزادی وہ دین اسلام کی عرفان کی ملکہ۔
مدینے پاک میں ایران سے جس وقت آئی تھیں، مقید تھیں مگر اپنی کنیزیں ساتھ لائی تھیں۔ مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھا جب فضل قدرت سے، مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھا جب فضل قدرت سے، مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھا جب فضل قدرت سے، کنیزوں کو کیا آزاد حضرت نے محبت سے، کنیزوں کو کیا آزاد حضرت نے محبت سے، کنیزوں کو کیا آزاد حضرت نے محبت سے۔ بچی تھی ایک کنیز ان میں سے، اس کا نام شیریں تھا، کیا کرتی تھی خدمت آپ کی ہر کام شیریں تھا، شہربانوں کو بھی اس سے لگن تھی ساتھ رہتی تھیں، دلوں کی اپنے وہ ایک دوسرے سے بات کہتی تھیں، وہ خدمت کر چکی تھی فاطمہ کی دور ماضی میں، دوائے غم چھپی رہتی تھی اس کی خوش مزاجی میں، زمانہ تھا وہ جب کہ فاطمہ دنیا میں جیتی تھیں، بڑے حسنین تھے اور بی بی زینب دودھ پیتی تھیں، لکھی تھی مصطفیٰ کے گھر کی خدمت اس کی قسمت میں، حسین ابن علی کی آ گئی تھی اب رفاقت میں، دل شبیر ایک دن یوں خدا نے شاد فرمایا، جو شیریں کے لیے سوچا تو اس کو یاد فرمایا، گئی شیریں کا آقا ہوئی ہے کیا خطا مجھ سے، حسین ابن علی بولے ہوئی نہ کچھ خطا تجھ سے، غلامی میں کٹے دن آج تجھ کو شاد کرتا ہوں، جیو تم زندگی اپنی تمہیں آزاد کرتا ہوں، کہا شیریں نے رو کر میرے آقا میں نہ جاؤں گی، کہا شیریں نے رو کر میرے آقا میں نہ جاؤں گی، کہا شیریں نے رو کر میرے آقا میں نہ جاؤں گی، محمد مصطفیٰ کی آل پہ ہستی مٹاؤں گی، محمد مصطفیٰ کی آل پہ ہستی مٹاؤں گی، محمد مصطفیٰ کی آل پہ ہستی مٹاؤں گی۔ خدا کا واسطہ حضرت مجھے قدموں میں رہنے دو، میں خوش قسمت ہوں یہ دکھ درد اپنے ساتھ سہنے دو، پڑا رہنے دو گھر میں آپ کے بچے کھلا لوں گی، سفر میں زندگی کے ہر پریشانی اٹھا لوں گی، نبی کے لال بولے فیصلہ پختہ ہمارا ہے، جیو تم زندگی مرضی سے اپنی یہ اشارہ ہے، قدم چھوڑے نہ اس نے سسکیاں لیتی رہی شیریں، نہ جاؤں گی یہی کہتی رہی غم خوار تھی شیریں، سنو یہ حکم ہے بولے حسین اب جلد جاؤ تم، کرو شادی بھی اپنی ایک نئی دنیا بساؤ تم، سسک کر عرض کی گر حکم ہے تو مان جاتی ہوں،
دلی خواہش ہے اے آقا میری تم کو بتاتی ہوں، تمہارا حکم ہے مولا چلی جاتی ہوں اس گھر سے، شکایت تو رہے گی عمر بھر اپنے مقدر سے، یہاں سے میں کہیں جا کر یہ اپنا سر چھپا لوں گی، کسی بستی میں حضرت آشیاں اپنا بنا لوں گی، کرو وعدہ میرے مولا میرے گھر آپ آئیں گے، کرو وعدہ میرے مولا میرے گھر آپ آئیں گے، کرو وعدہ میرے مولا میرے گھر آپ آئیں گے، سبھی آل پیمبر کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے، سبھی آل پیمبر کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے، سبھی آل پیمبر کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ کہا حضرت نے وعدہ ہے میرا ایک دن میں آؤں گا، یہ بیوی بچے اور بھائی بھتیجے ساتھ لاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو پہچان نہ پائے ہمیں شیریں، تو بولی سانس جب تک ہے نہ بھولے گی تمہیں شیریں، دیا یہ حکم مستورات کو سب جلد آؤ تم، جدا ہوتی ہے شیریں اب اسے دل سے لگاؤ تم، تحائف دو اسے کر دو ودا آ کر مسرت سے، نبی کی بیٹیوں نے بھر لیا باہوں میں الفت سے، دیا زادے سفر کپڑے دیے چادر عطا کر دی، کیا رخصت اسے اور واسطے اس کے دعا کر دی، شہر کوفے کی جانب چل پڑی وہ روتی جاتی تھی، حسین ابن علی کے گھر کی اس کو یاد آتی تھی، اسے تڑپا رہا تھا پیار کرنا شہربانوں کا، نہ ہٹتا تھا نظر سے اس کی چہرہ شہربانوں کا، گئی کوفے کو وہ نزدیک ایک بستی میں آئی، پھر بنایا گھر اسی بستی میں کی اس نے کمائی، پھر وہ گھر گھر جا کے یہ کہتی تھی ایسا دن بھی آئے گا، وہ گھر گھر جا کے یہ کہتی تھی ایسا دن بھی آئے گا، وہ گھر گھر جا کے یہ کہتی تھی ایسا دن بھی آئے گا، میرے گھر مصطفیٰ کا لاڈلا تشریف لائے گا، میرے گھر مصطفیٰ کا لاڈلا تشریف لائے گا، میرے گھر مصطفیٰ کا لاڈلا تشریف لائے گا۔ سبھی کرتے تھے اس سے پیار، بستی میں صدا یہ تھی، نبی کے نور عین آئیں گے اس کے گھر وجہ یہ تھی، بہت دن ہو گئے گزرے برس اس بے قراری میں، تکا کرتی تھی رستہ روزی ہی وہ انتظاری میں، گزرتے تھے ادھر سے قافلے تو آہ بھرتی تھی، نبی زادوں کی ہے کوئی خبر معلوم کرتی تھی، پتا یہ ایک دن پایا حسین آتے ہیں کوفے کو، بچانے عصمت قرآن وہ جاتے ہیں کوفے کو،
نواسے مصطفیٰ کے آ گئے میدان کربل میں، لکھا قسمت کا آ کر گر گئے طوفان کربل میں، شہادت ہو گئی 10ویں محرم کو ستم ٹوٹا، گھرانے پر نبی کے دیکھیے کوہ علم ٹوٹا، سروں کو کر دیا تن سے جدا ان فاجروں نے، پھر چڑھایا اپنے نیزوں پر سروں کو جابروں نے، پھر جناب عابد بیمار کو رسی سے جکڑا تھا، رداؤں کو سبھی سیدانیوں سے آ کے چھینا تھا، کیا زینب نے پردہ سر کے بالوں سے تڑپتی تھی، کیا زینب نے پردہ سر کے بالوں سے تڑپتی تھی، کیا زینب نے پردہ سر کے بالوں سے تڑپتی تھی، رخ زیبا پہ زلف نور کی لڑیاں لٹکتی تھیں، رخ زیبا پہ زلف نور کی لڑیاں لٹکتی تھی، رخ زیبا پہ زلف نور کی لڑیاں لٹکتی تھی۔ تھا جس پہ سر امام پاک کا خولی کا نیزہ تھا آگے قافلے کے اور وہ سر سب سے اونچا تھا، چلے جاتے تھے روتے پیٹتے سب جب ہران آیا، یہودی تھا رئیس اس شہر کا وہ چھت پہ بیٹھا تھا اس کا نام یحییٰ، قافلے کا حال جب دیکھا، سرے شبیر پہ جس دم نظر پہنچی تڑپ اٹھا، قرآن پاک پڑھتے تھے لب اعجاز ہلتے تھے، جدا ہوتے تھے پھر ایک دوسرے سے ہونٹ ملتے تھے، یہ کس کا سر ہے یحییٰ نے کہا، ظالم شمر بولا، حسین ابن علی کا سر ہے رسوائے دہر بولا، کہا یحییٰ نے دل میں گر نبی زادے نہیں ہوتے، کرامت ہوتی نہ ظاہر جو یہ ایسے نہیں ہوتے، سرے شبیر چوما پڑھ لیا کلمہ محمد کا، پکا کر لایا کھانا ہو گیا شیدا محمد کا، اسے روکا جو عمرو سعد نے تلوار لی اس نے، یزیدیا تمہارے فاسقوں کو مات دی اس نے، بالآخر ہو گیا قربا شہادت ہو گئی اس کی، بالآخر ہو گیا قربا شہادت ہو گئی اس کی، بالآخر ہو گیا قربا شہادت ہو گئی اس کی، ہوئی پرواز روح جاگیر جنت ہو گئی اس کی، ہوئی پرواز روح جاگیر جنت ہو گئی اس کی، ہوئی پرواز روح جاگیر جنت ہو گئی اس کی۔ شہر معمورہ کا حاکم عزیز اکرات سویا تھا، یہ دیکھا خواب میں مغموم ہے پیارے نبی موسیٰ، یہودی تھا کہا موسیٰ سے چہرے پر علم کیسا، کہا موسیٰ پیغمبر نے مجھے احساس ہے اس کا، نواسے کو نبی آخر زماں کے مار ڈالا ہے،
لعینوں نے سر شبیر نیزے پر چڑھایا ہے. یہ بولا کیا محمد مصطفیٰ سچے پیغمبر ہیں. کہا موسیٰ نے محبوب خدا ہم سب میں بہتر ہیں. جو ان پر لائے گا ایمان بچ جائے گا دوزخ سے. ملے گی اس کو جنت وہ اما پائے گا دوزخ سے. تمہارے شہر سے گزرے گا جو سر ابن حیدر کا. سلام اس سر سے تو کہنا تبھی موسیٰ پیغمبر کا. قریب آیا جو سر اس کے سلام اس سر کو پہنچایا. جواب اس سر سے جو آیا تو وہ ایمان لے آیا. کسی نے کہہ دیا شیریں سے یہ بے ساختہ آ کر. اسیران بلا کا ہے رکا ایک قافلہ آ کر. اندھیری رات تھی دروازہ کھولا آ گئی شیریں. اندھیری رات تھی دروازہ کھولا آ گئی شیریں. اندھیری رات تھی دروازہ کھولا آ گئی شیریں. نہ پہچانا کسی کو کیسا دھوکہ کھا گئی شیریں. نہ پہچانا کسی کو کیسا دھوکہ کھا گئی شیریں. نہ پہچانا کسی کو کیسا دھوکہ کھا گئی شیریں. تھے سر نیزوں پہ ساری عورتوں کے ہاتھ جکڑے تھے. اسیروں کو وہ گھر میں لے گئی اور ہاتھ کھولے تھے. جو کھانا تھا دیا بولی یہ زیور ہے میں آتی ہوں. تمہارے واسطے یہ بیچ کے کپڑے میں لاتی ہوں. بہت خدمت کی زینب سے کہا جانا نہیں تم کو. کہا زینب نے اے شیریں کیا پہچانا نہیں ہم کو. نہ پہچانے گی تو ہم کو کہا تھا میرے بھائی نے. نبھایا تجھ سے جو وعدہ کیا تھا میرے بھائی نے. سرے شبیر ہے نیزے پہ سب ہیں خاندان والے. تیرے مہمان ہیں شیریں سبھی سچی زباں والے. میں زینب ہوں شہربانوں ہیں سب آل پیغمبر ہیں. یہاں شبیر ہے عباس ہیں قاسم ہیں اکبر ہیں. بلک کر رو پڑی رو کر یہ بولی اے میرے آقا. کہا تھا ایسے آنے کے لیے کب آپ سے آقا. زیارت کی سر شبیر کی گردن جھکی اس کی. گری بے ہوش ہو کر روح رخصت ہو گئی اس کی. یہ ہے انوار شیریں کا بیاں کونین میں اشہر. یہ ہے انوار شیریں کا بیاں کونین میں اشہر. یہ ہے انوار شیریں کا بیاں کونین میں اشہر. نچھاور جان کر دی سرور دی کے گھرانے پر. نچھاور جان کر دی سرور دی کے گھرانے پر. نچھاور جان کر دی سرور دی کے گھرانے پر. نچھاور جان کر دی سرور دی کے گھرانے پر.